آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسا دلچسپ اور ڈراؤنا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں میرے ساتھ چلتے ہوئے میرے کزن کو میں نے بلی بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس رات کا خوف آج تک میں اپنے دل سے نکال نہیں سکا۔ میرے اوپر بہت سی مخلوقات نے اس رات میں حملہ کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کا بٹن پریس کر دیجئے۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں اپنے ماموں کے گاؤں بہت زیادہ جایا کرتا تھا کیونکہ وہاں جا کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میرا ایک کزن میرا دوست بھی تھا۔ اس بار میں اور بھی زیادہ خوش تھا کیونکہ اس بار میرے کزن کی شادی تھی، تو میں بہت اچھے سے تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ سب رشتہ داروں نے بہت لاڈ پیار اور آؤ بھگت کی۔ ہم سب کزن وغیرہ اس دن بہت خوش تھے اور میری خالہ جو کہ وہیں کی رہنے والی تھی، انہوں نے شام کے کوئی 6 بجے کا ٹائم ہوگا، مجھے انہوں نے بولا کہ بیٹا ساتھ والے گاؤں سے موچی کے گھر سے کھانے کے برتن لے آؤ۔ میں نے بولا خالہ برتن تو پہلے ہی موجود ہیں، لانے کی کیا ضرورت؟ تو خالہ بولی بیٹا یہ برتن کم ہیں اور گاؤں میں جن کے ہاں برتن لائے تھے ان کے آدھے برتن کسی اور شادی پہ ہیں، اس لیے اب تمہیں دوسرے گاؤں جانا پڑے گا اور برتنوں کے لیے تمہیں اپنے ساتھ اپنے دوسرے کزن کو لے کے جانا پڑے گا اور جلدی ہی واپس آنا، راستے میں کہیں بھی مت رکنا۔ آئی سمجھ؟ میں نے سر ہلا دیا۔ کزن کو ساتھ لے کر میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ ہمارے ماموں زاد گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ پیدل تقریباً 30 منٹ کا تھا۔ میں اپنے کزن سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا تو ایک جگہ جب ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا، مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑا اور آگے بڑھنے کے بعد مجھے پھر سے وہی آہٹ سنائی دی۔ میں کچھ چونک سا گیا، لیکن اس بار بھی میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر ہم کچھ اور آگے چلنے لگے اور دوسرے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم نے موچی کے گھر سے برتن لیے اور جلدی سے واپس نکلے۔ واپس نکلتے وقت پیچھے سے موچی نے آواز لگائی اور بولا کہ میری بات سن کے جاؤ۔ ہم دونوں رک گئے، اس کی بات سننے لگے۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر جو ایک برگد کا درخت ہے، اس کے سامنے مت رکنا ورنہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے اور تم دونوں۔ ہم نے بولا ہم نہیں رکیں گے، ویسے بھی ہم بہت جلدی میں ہیں۔ ہم موچی کی بات سن کر جلدی سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو مجھے پھر سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں اچانک سے چونک گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں میرے کزن کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ میرا کزن ایسے چل رہا تھا جیسے اسے کوئی خوف ڈر نہ ہو۔ چلتے چلتے میں اپنے کزن کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا تھا، اسے بار بار یہی بول رہا تھا یار جلدی گھر چلو۔ بس کچھ اور آگے جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا کزن میرے پیچھے تھا ہی نہیں۔ ڈر کی وجہ سے ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی تک سرایت کر گئی۔ میرا گلا بھی خشک ہونے لگا۔ میں نے اپنے کزن کو زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنے کزن کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ادھر ادھر کافی دیر دیکھنے کے بعد وہ مجھے نہ ملا۔ واپس راستے کی طرف آنے لگا تو اسی دوران پیچھے سے مجھے میرے کزن نے آواز دی کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا
تو وہ وہاں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم کدھر گئے تھے، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ جو سوال مجھے اس سے کرنا تھا وہی وہ مجھ سے کر رہا تھا۔ میں نے اس سے یہی سوال کیا تو وہ آگے سے کچھ نہ بولا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولا جلدی چلو ہم نے گھر جانا ہے۔ اس وقت میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اب کیونکہ میرے کزن نے برتن کہیں پہ رکھ دیے تھے اور اسے اب یاد نہیں آ رہا تھا اس نے برتن کہاں رکھے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر ادھر ادھر بہت ڈھونڈے لیکن برتن نہ ملے۔ لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے اس کا ہاتھ کچھ گیلا محسوس ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ گیلا کیوں ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ صرف اتنا بولا کہ ہاں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ اب کی بار صرف اتنا بولا کہ جلدی گھر چلو۔ وہ عجیب سی غصے کی آواز میں بولا۔ میں نے اس سے پھر پیار سے پوچھا کہ یار تمہارا ہاتھ گیلا کیوں ہے؟ تو وہ بولا کہ میں نے وہاں ایک بلی کو مارا ہے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے پوچھا کہ تم اس بلی کو کیوں مارا؟ وہ بولا کہ مجھے تنگ کر رہی تھی اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے موبائل کی روشنی جلائی تو اس کے ہاتھ کا لگا خون دیکھ کر میں چکرا گیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور بولا کیا ہوا؟ میں نے بولا کچھ نہیں۔ اس نے مجھے سیدھا کیا اور میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا کیونکہ ڈر کے مارے مجھے پسینہ آیا ہوا تھا۔ خون اب میرے ایک ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیسے صاف کروں۔ میں نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر ہاتھ صاف کیا مگر کچھ خون اب بھی ہاتھ پر باقی تھا جو جم سا گیا تھا۔ میں چپ کر کے اس کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ پھر ایک جگہ وہ اچانک رک گیا۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پی لوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ادھر پانی کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بولا کہ ادھر پاس سے ہی ایک جھونپڑی ہے، اس کے ساتھ ایک نل لگا ہوا ہے، ادھر سے پیوں گا۔ میں نے بولا یار اندھیرا بہت ہو چکا، اب گھر چل کے ہی پیتے ہیں۔ وہ نہ مانا اور آگے آگے چلنے لگا۔ میں بھی مجبور ہو کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر وہاں نلکے کے پاس جا پہنچا۔ میں بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے پانی پینا شروع کیا اور اتنا زیادہ پانی پیا کہ میں حیران ہو گیا، جیسے وہ صدیوں سے پیاسا ہو۔ پھر بھی وہ پانی پینے کے لیے نیچے جھک گیا اور دونوں ہاتھوں سے پانی پینے لگ گیا۔ میں جب پانی پی کر سیدھا ہوا تو ایک دفعہ پھر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہاں میرا کزن تھا ہی نہیں بلکہ وہاں ایک کالی بلی تھی جو مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی، جس سے مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر میں نے آنکھ چھپکنے کے ساتھ ہی وہ بلی اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے وہ بلی کہیں دکھائی نہ دی۔ لیکن اب مجھے زیادہ پریشانی اپنے کزن کی تھی۔ پھر اچانک پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں جوں ہی آگے بڑھا کسی چیز نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں آگے منہ کے بل گرتے گرتے خود کو سنبھالا کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بلی کھڑی تھی۔ چاندنی رات میں اسے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کپڑے پھٹ گئے ہوں اور وہ واقعی کندھے سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے دوبارہ بلی کی طرف دیکھا تو وہ پھر مجھے نظر نہ آئی۔ میں ہمت کر کے اپنے کزن کو ڈھونڈنے شروع کر دیا اور زور زور سے اسے پکارنے لگا۔ کافی زیادہ آوازیں دینے کے بعد اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، جس سے میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈتا رہا۔ وہ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے نکل آیا
اور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ میں اس کی یہ بات سن کر جیسے کسی گہرے درد بھرے صدمے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، خیریت، میں تمہارا کزن ہوں اور تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے یہ سب سن کر ایک بہت بڑا کہکا لگایا جس میں خوف تھا۔ وہ بولا، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کوئی کام تھا کیا؟ میں نے بولا کہ ہم دونوں نے گھر جانا تھا، اس لیے تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر بولا کہ ٹھیک ہے چلو گھر چلتے ہیں۔ میں نے بولا چلو، اب مزید یہاں نہیں رکیں گے اب، اور تم دوبارہ کہیں چلے نہ جانا۔ اس بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلنے لگا۔ ہم دونوں اب دوبارہ اس نلکے کے پاس آ گئے تھے، پھر ہم جلدی جلدی راستے کی طرف جانے لگے۔ اس بار ایک بھیانک آواز نے مجھے مزید ڈرا کے رکھ دیا۔ وہ بھیانک آواز جب ہم نے سنی تو ایسے معلوم ہوا ہمیں جیسے کسی نے ہمارے پاؤں کو پکڑ کر زمین میں گاڑ دیا ہو۔ وہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی، وہ آواز ایک بلی کی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ غصے سے چلا رہی ہو۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، ہر طرف مکمل خاموشی، لیکن پتا بھی ہلتا تو ہماری جان نکل جاتی تھی۔ خیر، میں نے اپنے کزن کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بالکل نارمل تھا، بالکل ڈرا ہوا نہیں تھا، بلکہ ہنس رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس بلی کی بھیانک آواز سنی؟ تو وہ بولا کہ نہیں، میں نے تو نہیں سنی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فراموش تھی کہ یہ ڈرا کیوں نہیں۔ خیر، میں نے خود کو سنبھالا اور اسے ساتھ لے کر پھر گھر کو جانے لگا۔ لیکن اس بار وہ آواز دوبارہ میں نے سنی اور اس پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بلی میرے پیچھے ہو۔ میں نے جوں ہی مڑ کر دیکھا تو اس نے جھٹ سے میرے منہ پر حملہ کر دیا، جس سے میرا منہ زخمی ہو گیا۔ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکل گئی، اس کے ساتھ ہی میں پیچھے گر گیا۔ لیکن یہ کیا، میں نے جب اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو میرا منہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس حملے نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ میرے کزن نے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ تو وہ بولا کہ مجھے کیا ہونا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اس طرح مجھ پر بلی نے حملہ کیا، تو وہ ہنس پڑا، بولا کون سی بلی، کہاں ہے بلی؟ تو نے اس سے بتایا کہ اس نے میرے منہ پر اپنا پنجہ مارا اور میرا منہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ لیکن وہ کہنے لگا، خیر ہے، اب گھر کی طرف چلو، اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ اس بار گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن کچھ بھی عجیب نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ رات 9 بج چکے تھے جب ہم گھر پہنچے تو پریشان تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر کچھ حوصلہ تو سب گھر والوں نے ہم سے پوچھنے لگے کہ اتنی دیر کیوں لگا دی تم دونوں نے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، میرا کزن بولا کہ میں اپنے دوست کے گھر کی طرف چلا گیا اور ساتھ اسے بھی لے گیا، اس لیے ہمیں آنے میں دیر ہو گئی۔ تو خالہ بولی کہ میں تم دونوں کو برتنوں کے لیے بھیجا تھا، تو برتن کہاں ہے؟ میرا کزن بولا کہ وہ ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم نہیں لائے۔ میری خالہ سمجھ چکی تھی کہ یہ میرا کزن نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس کے آگے کی سٹوری آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائی جائے گی۔